شہر وہی تھا، سڑکیں وہی تھیں، بارش بھی ویسے ہی برستی تھی، مگر زیان کی زندگی سے جیسے رنگ چلے گئے تھے۔ پہلے وہ شام ہونے کا انتظار کرتا تھا، اب شام اس کا انتظار کرتی تھی۔ ہر روز ٹھیک 5 بجے وہ اسی کیفے میں آتا۔ کھڑکی کے پاس والی وہی میز جس پر کبھی 2 کپ چائے رکھے جاتے تھے، اب بھی ویٹر خاموشی سے 2 کپ چائے رکھ دیتا، ایک زیان کے سامنے اور دوسرا خالی کرسی کے سامنے۔ ایک دن ویٹر نے ہمت کر کے پوچھ لیا، سر، دوسرا کپ تو ہمیشہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ زیان نے مسکرا کر جواب دیا، یہ چائے کسی کے پینے کے لیے نہیں، اس کے انتظار کے لیے ہے۔ ویٹر خاموش ہو گیا۔ ادھر عنایا نئے شہر میں آ تو گئی تھی، مگر اس کا دل وہیں رہ گیا تھا۔ نیا گھر، نئے لوگ، نئی گلیاں، لیکن ہر شام 5 بجتے ہی اس کے ہاتھ بے اختیار چائے بنانے لگتے۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھتی، ایک کپ اپنے لیے اور ایک خالی کپ سامنے رکھ دیتی۔ اس کی امی نے ایک دن حیران ہو کر پوچھا، بیٹا، دوسرا کپ کس کے لیے؟ عنایا نے مسکرا کر آنسو چھپا لیے، ایک دعا کے لیے۔ مہینے گزرتے گئے، پھر 1 سال۔ زیان نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ مصروف ضرور رہنے لگا، لیکن شام 5 بجے کے بعد کوئی کام قبول نہیں کرتا تھا۔ اس کے دفتر کے سب لوگ جانتے تھے کہ اس وقت اسے کوئی پریشان نہیں کرتا۔ ایک دن کیفے کے مالک نے اس سے پوچھا، بیٹا، کیا وہ کبھی واپس آئے گی؟ زیان نے کھڑکی سے باہر گرتی بارش کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے اپنے انتظار پر یقین ہے۔ ادھر عنایا نے لکھنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی پہلی محبت پر ایک ناول لکھا۔ اس کا عنوان تھا 2 کپ چائے۔ کتاب کی پہلی سطر تھی، کچھ لوگ زندگی سے چلے جاتے ہیں مگر ہماری ہر شام میں رہ جاتے ہیں۔ کتاب شائع ہوئی اور چند ہی مہینوں میں ہزاروں لوگوں کے دلوں تک پہنچ گئی، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس ناول کا ہیرو کوئی فرضی کردار نہیں بلکہ زیان تھا۔ ایک شام زیان ہمیشہ کی طرح کیفے میں بیٹھا تھا۔ ویٹر اس کے لیے چائے رکھ کر چلا گیا۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی اس کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ انکل، یہ کتاب آپ کے لیے کسی نے بھیجی ہے۔ زیان نے حیرت سے کتاب لی۔ وہی ناول، 2 کپ چائے۔ اس نے بے چینی سے پہلا صفحہ کھولا۔ وہاں ایک جملہ لکھا تھا، اگر تم نے آج بھی انتظار نہیں چھوڑا تو اگلے جمعے شام 5 بجے اسی کیفے میں آ جانا۔ نیچے صرف ایک نام لکھا تھا، عنایا۔ زیان کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کتاب کو سینے سے لگا لیا۔ ہونٹوں پر برسوں بعد وہی پرانی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ آخر انتظار ختم ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ جمعہ شام کے 5 بجنے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ زیان آج معمول سے بہت پہلے کیفے پہنچ گیا تھا۔ وہی کھڑکی، وہی میز اور وہی 2 کرسیاں۔
مگر آج اس کے دل کی دھڑکن پہلے سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ اس نے کئی بار اپنی گھڑی دیکھی، ہر گزرتا سیکنڈ اسے ایک صدی جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ بارش آہستہ آہستہ شروع ہو چکی تھی۔ کیفے کی کھڑکی ہر پانی کے قطرے پھسل رہے تھے۔ ذیان کی نظریں مسلسل دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ 5 بج گئے مگر دروازہ نہ کھلا۔ 5:05، پھر 10 منٹ۔ ذیان کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، آج بھی میری امید نہ ٹوٹنے دینا۔ اسی لمحے کیفے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ہوا کے جھونکے کے ساتھ بارش کی خوشبو اندر پھیل گئی۔ دروازے پر ایک لڑکی کھڑی تھی، سفید لباس، ہلکا نیلا دوپٹہ اور ہاتھ میں وہی ناول۔ 2 کپ چائے۔ ذیان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ عنایا تھی۔ 3 سال بعد، بالکل سامنے۔ عنایا نے آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھائے۔ ہر قدم کے ساتھ دونوں کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں۔ وہ میز کے قریب آ کر رک گئی۔ چند لمحے دونوں صرف ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر عنایا دھیرے سے بولی، میں دیر سے تو نہیں آئی؟ ذیان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ مسکرا کر بولا، نہیں، محبت کبھی دیر سے نہیں آتی، وہ ہمیشہ صحیح وقت پر آتی ہے۔ عنایا بھی خود کو روک نہ سکی۔ اس کی آنکھوں سے برسوں کا جمع ہوا درد آنسو بھر کر بہنے لگا۔ میں ہر دن تمہیں یاد کرتی تھی، ہر شام 5 بجے 1 کپ چائے بناتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ تم میرا انتظار چھوڑو نہیں۔ ذیان نے دھیرے سے جواب دیا، میں نے بھی ہر شام 2 کپ چائے منگوائی، ایک میرے لیے اور دوسرا تمہارے انتظار کے لیے۔ ویٹر خاموشی سے دونوں کے سامنے 2 تازہ کپ چائے رکھ گیا۔ وہی ویٹر جو برسوں سے ذیان کو روز اکیلا دیکھتا آ رہا تھا، آج اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، سر، آج دوسری چائے آخر کار ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ دونوں ہنس پڑے۔ عنایا نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ ذیان نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عنایا نے ڈبہ کھولا۔ اندر وہی مٹی کا کپ تھا جس پر برسوں پہلے صرف ایک لفظ لکھا تھا، ہم۔ وہ مسکرا کر بولی، میں نے اسے آج تک سنبھال کر رکھا ہے۔ ذیان نے اپنی جیب سے وہی چاندی کا بک مارک نکالا۔ وہ بھی آج تک ویسا ہی محفوظ تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ محبت نے فاصلے جیت لیے تھے۔ عنایا نے دھیرے سے پوچھا، اگر میں دوبارہ کبھی چلی جاؤں تو؟ ذیان نے فوراً نفی میں سر ہلایا، اب نہیں، اس بار میں تمہیں قسمت کے حوالے نہیں کروں گا۔ اس بار میں تمہارا ہاتھ مانگنے تمہارے گھر آؤں گا۔ عنایا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، بابا بھی تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر ذیان آج بھی تمہارا انتظار کر رہا ہو تو اسے گھر ضرور لے آنا۔ ذیان نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی۔
مگر آج یہ بارش جدائی کی نہیں تھی، وصال کی خوشخبری لے کر آئی تھی۔ شام کے 5 بج رہے تھے، مگر آج زیان کیفے میں اکیلا نہیں بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ اس کے والدین بھی تھے۔ دوسری طرف عنایا اپنے والدین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہی کیفے، وہی کھڑکی، وہی میز، جہاں کبھی دو اجنبی پہلی بار ملے تھے۔ آج وہی جگہ دو خاندانوں کی خوشیوں کی گواہ بننے والی۔ عنایا کے والد نے خاموشی توڑی۔ بیٹا زیان، عنایا نے ہمیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتایا ہے، اور سچ کہوں، جس محبت میں اتنا صبر ہو اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ زیان نے ادب سے سر جھکا دیا۔ انکل، میں نے کبھی عنایا کو حاصل کرنے کی دعا نہیں کی، میں نے ہمیشہ اس کی خوشی کی دعا کی ہے۔ عنایا کے والد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر آج ہم اپنی بیٹی کی خوشی تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ عنایا خاموشی سے اپنے آنسو پونجھنے لگی۔ 1 مہینے بعد سادہ سی مسجد میں ان کا نکاح ہو گیا۔ نہ بہت زیادہ شور، نہ بے جا رسمیں، صرف اپنے لوگ، ڈھیروں دعائیں اور 2 سچے دل۔ نکاح کے بعد جب عنایا نے پہلی بار زیان کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر بولا، آج پہلی بار مجھے لگ رہا ہے کہ میری ہر شام مکمل ہو گئی ہے۔ عنایا نے آہستہ سے جواب دیا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو گئی۔ شام ڈھل رہی تھی۔ نکاح کے بعد زیان عنایا کو ایک جگہ لے گیا۔ عنایا نے حیران ہو کر پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زیان صرف مسکرا دیا۔ چند منٹ بعد گاڑی ایک مانوس جگہ کے سامنے رکی۔ وہی پرانا کیفے۔ عنایا کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ تم مجھے یہاں لے آئے؟ زیان نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، ہماری کہانی یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ میں چاہتا ہوں ہماری نئی زندگی کی پہلی شام بھی یہیں سے شروع ہو۔ وہ دونوں اپنی ہمیشہ والی میز پر جا کر بیٹھ گئے۔ ویٹر انہیں دیکھ کر خوشی سے مسکرا دیا۔ سر، آج بھی 2 کپ چائے؟ زیان نے عنایا کی طرف دیکھا۔ عنایا ہنس دی۔ جی ہاں، لیکن آج انتظار والی نہیں، خوشیوں والی چائے۔ چند لمحوں بعد میز پر 2 گرم کپ رکھ دیے گئے۔ زیان نے ایک کپ اٹھایا۔ یاد ہے، میں ہر شام ایک خالی کپ تمہارے لیے منگواتا تھا۔ عنایا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور میں ہر شام گھر میں ایک خالی کپ رکھتی تھی۔ شاید اسی لیے اللہ نے دونوں کپ ایک دن بھر دیے۔ عنایا نے اپنے بیگ سے وہی پرانی ڈائری نکالی جس میں اس نے جدائی کے دنوں میں زیان کے نام ہزاروں لفظ لکھے تھے۔ اس نے وہ ڈائری زیان کے ہاتھ میں دے دی۔ اب یہ تمہاری امانت ہے۔ زیان نے بھی اپنی جیب سے وہ چاندی کا بک مارک نکالا جو برسوں پہلے عنایا نے اسے دیا تھا، اور یہ آج بھی میرے دل کی طرح محفوظ ہے۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ کیفے کی کھڑکی کے باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ عنایا نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، جانتے ہو، اگر اس دن بارش نہ ہوتی تو شاید ہم کبھی نہ ملتے۔ زیان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نہیں،
اگر بارش نہ بھی ہوتی تو قسمت کوئی اور بہانہ بنا لیتی، کیونکہ کچھ محبتیں آسمان پر لکھی جاتی ہیں اور زمین صرف انہیں پورا ہوتے ہوئے دیکھتی ہے۔ عنایا کی آنکھوں سے خوشی کے 2 قطرے بہہ نکلے۔ چند سال بعد اسی کیفے کی کھڑکی کے پاس 2 نہیں 3 کپ چائے رکھے تھے، ایک زیان کے لیے، ایک عنایا کے لیے اور ایک ان کی چھوٹی سی بیٹی ایزل کے لیے، جو دودھ والا گرم کپ ہاتھ میں لیے ہنس رہی تھی۔ عنایا نے بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے کہا، بیٹا جانتی ہو، یہیں سے ہماری محبت کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ ایزل معصومیت سے بولی، پھر میں بھی بڑی ہو کر یہی چائے پیوں گی۔ زیان اور عنایا ایک ساتھ ہنس پڑے۔ بارش پھر برسنے لگی، مگر اس بار نہ کوئی جدائی تھی، نہ کوئی انتظار، صرف محبت تھی جو آخر کار اپنی منزل پا چکی تھی۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔